الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے درس میں ان لوگوں کے فضائل اور ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو بلا اجرت اذان دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 5 وقتہ نمازوں کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے تعلق سے مشورہ کیا کہ لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ناقوس بجائی جائے، شنکھ بجائی جائے، بعض لوگوں نے کہا گھنٹا بجایا جائے، بعض لوگوں نے کہا آگ جلائی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشمکش میں تھے کہ ان میں سے کون سا اختیار کیا جائے۔ ناقوس نہیں اختیار کر سکتے، گھنٹے نہیں اختیار کر سکتے، آگ نہیں جلا سکتے، کیونکہ یہ مشرکین کے اعمال ہیں۔ مشرکین ان کے ذریعے سے اپنی باتیں بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں اذان کے کلمات بتائے گئے، اور ایک صحابی کو بھی اذان کے کلمات بتائے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اذان کے کلمات دہرائے، اور انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے مجھے خواب آیا تھا، تو مجھے اذان کے یہ کلمات سکھائے گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مجھے بھی یہ کلمات بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ الفاظ اذان میں بلند کریں جسے ہم اور آپ بلند کرتے ہیں۔ تو اذان کے تعلق سے جتنے بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں، تو اس میں نہ تو اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، نہ ہی بسم اللہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اذان دی جاتی تھی تو وہ انہی الفاظ پر مشتمل تھی جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لہذا نہ اس میں کمی کرنی چاہیے نہ ان میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اذان دینے والے جب وہ اجرت نہیں لیتے، لوجہ اللہ ایسا عمل کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فضیلت بیان فرمائی ہے، ایسے لوگوں کا ثواب بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انہیں کیا کچھ حاصل ہوگا، اللہ کے یہاں یہ کیسے سرخرو ہوں گے۔ عبد الرحمن بن ابی صعصع کہتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بکریاں پسند ہیں اور آپ بادیہ میں رہنا یعنی دیہاتوں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ، جب آپ اپنے بکریوں کے ساتھ، اپنے ریوڑوں کے ساتھ بادیے میں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، میدانوں میں ہوں، فَأَذَّنْتَ لِلصَّلَاةِ، تو نماز کے لیے اذان دو، فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، اور بلند آواز سے اذان دو، فَإِنِّي لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک سنائی دے گی، وہ جن سن رہے ہوں یا انسان سن رہے ہوں یا کوئی اور چیز سن رہی ہو، قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مؤذن جب اذان کے کلمات بلند کرتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں جس کو سنائی دیتی ہے، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، پرند ہو، چرند ہو، جو بھی سنیں گے قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری تکبیر پکار رہا تھا، یہ گواہی دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ گواہی دے رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ لوگوں کو بلا رہا تھا کہ نیکی کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، وہ گواہی دیں گے۔ میرے بھائیوں، جب قیامت کے دن مؤذنوں کے لیے گواہی دیں گے یہ مخلوقات، تو اللہ رب العالمین ان کی بات مانے گا۔ فضا میں
توحید کے کلمات بلند کرتا رہا ہے اور توحید پر اس کا انتقال ہوا ہے، اللہ رب العالمین ضرور اس کو بخشے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور روایت اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے بیان فرمایا المؤذن یغفر لہ مدى صوتہ، مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جائے گا۔ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ، اور ہر سوکھی اور تر چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گی۔ اس کو ابو داؤد نے، ابن خزیمہ نے اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مؤذن کی بخشش ہوتی ہے، کیونکہ وہ توحید کے کلمات پکارتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی تکبیر پکارتا ہے۔ اسی کی مثل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کا امام احمد نے مسند میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اسی کے مثل براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، بے شک اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں، اللہ رب العالمین ان پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ والمؤذن یغفر لہ مدى صوتہ، اور مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ وصدقہ من سمعہ من رطب ویابس، ہر تر اور سوکھی ہوئی چیزیں اس کے لیے گواہی دیں گے جنہوں نے اس کے الفاظ سنے ہوں گے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، اور اسے کی مثل اس کو بھی اجر ملے گا جس نے اس کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ اس کو امام احمد نے اور نسائی نے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اذان سن کر کے آتا ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی بخش دے گا۔ اس سلسلے کی ایک اور روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں کون سا ثواب ہے اور صف اول کا کون سا ثواب ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لاستہموا، پھر وہ کوئی گنجائش نہ پائیں مگر اس بات کی کہ وہ قرآن دازی کریں تو وہ ضرور قرآن دازی کریں گے۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو شوق دلایا یہ بات بیان کر کے، اگر لوگ جان لیں کہ اذان دینے میں کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے اگر قرآن دازی کرنی پڑے تو لوگ قرآن دازی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور قرآن اندازی کر کے وہ پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہوں گے اور اذان دینے کے لیے بھی قرآن دازی کریں گے۔ تو میرے بھائیو، اتنا بڑا اجر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور یہ اجر مؤذنوں کو حاصل ہوتا ہے اور جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں انہیں بھی حاصل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الامام ضامن، امام ضامن ہے، مسئول ہے کہ لوگوں کو صحیح طریقے سے نماز پڑھائے، اور مؤذن مسئول ہے اس بات کے لیے کہ وہ ٹائم سے اذان دے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ فوری طور پر اذان دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا اللہم ارشد الائمہ، اے اللہ اماموں کو درستگی کی توفیق عطا فرما، واغفر للمؤذنین، اور مؤذنوں کو بخش دے۔ تو مؤذنوں کو کیوں بخش دے؟ اس لیے کہ وہ اذان دینے میں کبھی تاخیر کر سکتے ہیں اور ممکن ہے کہ کبھی سو کر کے اٹھے انہیں پتہ ہی نہ ہو اور وہ پہلے ہی اذان دے دیں، تو اس طریقے کی کوتاہی ان سے ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت طلب کی اور اماموں کے لیے ہدایت کی دعا کی، کیونکہ یہ لوگ نماز پڑھاتے ہیں اور لوگوں کے مسئول ہوتے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کے لیے درستگی کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو درستگی کی توفیق عطا فرما۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے، امام ابن خزیمہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، جو مؤذن ہوں گے قیامت کے دن سب سے لمبی گردن والے ہوں گے، یہ زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، ان کی گردنیں زیادہ لمبی ہوں گی، اور قیامت کے دن جب لوگ
اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو ان کی گردن لمبی ہونے کی وجہ سے یہ کم پریشان حال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان کو پریشانیوں سے نجات دے دے گا اور انہیں ان پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ثلاثۃ علی کثبان المسک، 3 لوگ ہیں جو مشک کے ٹیلے پر ہوں گے قیامت والے دن۔ عبد ادى حق اللہ، پہلا وہ بندہ جس نے اللہ کا حق ادا کیا، وحق موالیہ، اور اپنے مالک کا حق ادا کیا، ورجل ام قوما وهم به راضون، اور دوسرا وہ شخص جس نے لوگوں کی امامت کرائی جبکہ لوگ اس سے راضی تھے، ورجل ینادی بالصلوات الخمس، اور تیسرا وہ شخص جو ہر روز 5 وقتہ نمازوں کے لیے اذان دیتا ہے۔ اس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 لوگ مشک کے ٹیلے پر ہوں گے، خوشبو والے ٹیلے پر ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان الشیطان اذا سمع النداء بالصلاۃ ذهب حتى يكون مكان الروحاء، کہ شیطان جب اذان کے کلمات سنتا ہے تو وہ روحا نامی جگہ میں بھاگ جاتا ہے، اور روحا مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اتنی دور شیطان بھاگتا ہے تاکہ اذان کے کلمات اس کے کان میں نہ پڑیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان جس کو ناپسند کرتا ہو اسے ہمیں پسند کرنا چاہیے، اور وہ سن کر کے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرنا چاہیے، یا جہاں بھی موجود ہوں وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، چاہے میدان میں ہوں، چاہے باغ میں ہوں، چاہے روڈ پر ہوں، چاہے کہیں اور ہوں۔ جب ہم اذان سنیں، دور سے آواز آ رہی ہو، اگر مسجد پہنچ سکتے ہوں تو مسجد پہنچنا چاہیے، اور نہیں پہنچ سکتے ہیں تو جہاں ہم موجود ہوں وہیں پر اذان دے کر کے فوری طور پر نماز قائم کر دینی چاہیے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا، وہو فی مسیر لہ یقول، اور اس نے کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علی الفطرہ، یہ فطرت پر ہے۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس نے اذان دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ آپ نے بیان فرمایا، خرج من النار، یہ جہنم سے نکل گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا۔ فاستبق القوم الی رجل، تو لوگوں نے جا کر کے دیکھا اس آدمی کو، فاذا راعی غنم حضرتہ الصلاۃ، تو وہ چرواہا تھا، نماز کا وقت ہوا، قام یؤذن، تو وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے اذان دینے لگا۔ اس کو امام مسلم نے اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب بندے نے اللہ اکبر کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ فطرت پر ہے۔ میرے بھائیوں، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے اولاد کو بنا ڈالتے ہیں۔ یہودی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائی گھر میں بچہ پیدا ہوا وہ عیسائی بن جاتا ہے، ہندو گھرانے میں بچہ پیدا ہوا وہ ہندو بن جاتا ہے، بدھسٹ کے گھرانے میں پیدا ہوا بدھسٹ بن جاتا ہے، اور کسی دہریہ کے گھر میں انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دہریہ بن جاتا ہے۔ لیکن دراصل وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دین فطرت ہے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گواہی دی کہ اس بندے نے اللہ اکبر کے کلمات کہے تو یہ فطرت پر ہے۔ اور جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید پڑھنے والا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے، جہنم سے نکل جاتا ہے، وہ جنت کا باسی بن جاتا ہے۔ جنت صرف ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ جنہوں نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ نہ پڑھا ہو، اللہ کی وحدانیت قبول نہ کی ہو اور تنہا اللہ کی عبادت نہ کی ہو، تو ایسا آدمی جہنم کے اندر جائے گا، نرک میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔
اور ایک حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، یعجب ربک من راعی غنم فی راس شظیۃ الجبل، تمہارا رب ایسے بکری کے چرواہے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چٹان پر کھڑا ہوتا ہے، یؤذن بالصلاۃ، اور نماز کے لیے اذان دیتا ہے، ویصلی، اور نماز پڑھتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ عز وجل کہتا ہے، انظر الی عبدی ھذا، میرے اس بندے کی جانب دیکھو، یؤذن ویقیم الصلاۃ، جو نماز کے لیے اذان دے رہا ہے اور نماز قائم کر رہا ہے، یخاف منی، میرا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا، وادخلتہ الجنہ، اور میں نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس کو امام ابو داؤد نے اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم چاہے جنگل میں ہوں یا پہاڑوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہمیں اذان دینا چاہیے اور اقامت کہہ کر وہاں نماز پڑھنی چاہیے، اور یہی عمل ہمارا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جب ہم تنہا ہوں، کہیں پر بھی ہوں، ہمیں وہاں اذان دے کر کے اقامت کہنے کے بعد ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ایک حدیث عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ان من آخر ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اخیر میں جو مجھ سے بات کہی وہ یہ ہے، ان اتخذ مؤذنا لا یاخذ علی اذانہ اجرا، کہ ایسے مؤذن کو متعین کرو جو اپنی اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ اس کو ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اذان پر اجرت نہ لی جائے، لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہے جو حکومت کی تحویل میں ہے اور ان کے لیے حکومت کی جانب سے سیلری متعین کر دی گئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مؤذن اپنا ٹائم دیتا ہے، اپنا وقت دیتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکومت کی جانب سے اس کا وظیفہ اگر مقرر ہو تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بلا معاوضہ اذان دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ احتساب کر رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ثواب کا امیدوار ہے، اور اللہ رب العالمین اس کا ثواب رائے گا، نہیں ہونے دے گا، اللہ رب العالمین اسے ثواب سے نوازے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو متعین کرنا چاہیے جو بلا معاوضہ اذان دیتے ہوں۔ لیکن اگر کسی مؤذن کو مستقل رکھ لیا جائے اور ان کی اجرت متعین کر دی جائے تو ایک منظم طریقے سے کام چلتا رہتا ہے، تو ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے تاکہ کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ تو یہ چند احادیث تھیں جو مؤذنوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں۔ ان احادیث کے علاوہ کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں، لیکن انہیں بیان کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔